اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم اسلامی بھائیو، معزز خواتین اسلام، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کے بندوں کو جس چیز کا جاننا انتہائی ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر نہ تو بندہ دنیا کی سعادت حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے بارے میں قسم کھا کر بڑے تاکیدی انداز میں فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ یقیناً انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس خسارے کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا کا خسارہ اس طریقے سے ہے کہ انسان اپنی عمر کے بہترین حصے کو ایسے کاموں میں صرف کرے گا، ایسے کاموں میں گما دے گا
جو اس کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے، اور آخرت کا خسارہ اس طریقے سے کہ جو شخص ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا، عمل صالح کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا، اسے جنت سے دور کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس سورت کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان کو سب سے پہلی شرط قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہم تمام پر یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، اچھی طریقے سے ان باتوں کو یاد کر لیں جن باتوں پر ایمان لانا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتے رہیں اور ہماری زندگی ایمان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے محترم بھائیو، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کی اصل بنیادی رکن جس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، جس کے بارے میں مختصر باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ دوسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تیسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ چوتھا رکن اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں رکن قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ ان تمام ارکان کا تفصیلی ذکر گزشتہ درسوں میں کیا جا چکا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں ہم تقدیر پر ایمان کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بات کریں گے۔ مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کی ابتدا میں ایک تابعی جن کا نام ہے یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی جس کا نام تھا حمید بن عبد الرحمن الحميري، ہم دونوں حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اور کہاں سے آئے تھے؟ بصرہ سے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی حمید بن عبد الرحمن الحميري سے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک فتنہ چل پڑا ہے، ایک فتنہ سر اٹھایا ہے، اور ابھی کا جو دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باحیات ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے مل کر اس فتنے کے بارے میں کچھ پوچھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم بات کر کے آگے جا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا
ایک عالم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ گئے. میں اور میرا ساتھی دونوں ان کی طرف چل پڑے، ایک ان کے دائیں ہو لیا، ایک بائیں. پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. کہا کہ ہمارے علاقے میں بصرہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچانک وجود میں آتا ہے، پہلے ہی سے کوئی تقدیر نہیں ہوتی. ہمیں اس سلسلے میں کچھ جاننا ہے. تو یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو انہوں نے فرمایا اگر تم ان لوگوں سے ملنا جو اس طریقے کی فکر لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس ذات کی قسم عبداللہ بن عمر کو کھانا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی. کہا مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی کالے تھے، شکل سے مسافر نہیں لگتا تھا، مدینے والا بھی نہیں تھا. آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اپنے زانوؤں کو آپ کے زانوؤں سے لگا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے بارے میں بتلایا. اسلام کے 5 ارکان آپ نے بتلائے تو اس نے کہا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ یہ اجنبی آدمی پوچھنے کے بعد جب جواب ملتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ علم ہے. اس کے بعد اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں. پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں اس آدمی نے پوچھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جوابات دے دیے اٹھ کر چلا گیا. جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اتدری من السائل، عمر جانتے ہو کہ یہ آ کر جو پوچھ رہا تھا کون آدمی تھا؟
کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو، جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، اہل علم نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کا جو مقام ہے وہی مقام اس حدیث جبریل کا سنت میں مقام حاصل ہے۔ یعنی جیسے سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی اصل ہے، اسی طریقے سے حدیث جبریل پوری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہے، کیونکہ اس میں دین کی ساری باتوں کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس عظیم واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آدمی تقدیر کا منکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، صدقہ دے دے گا، لیکن اس کا ایمان تقدیر پر صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایمان کا رکن ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے بارے میں ایک بہت بڑی اور بہت عظیم بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں القدر قدرت اللہ، جو تقدیر ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانا اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کے برابر ہے۔ اسی لیے جو تقدیر کا انکار کرے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر بیٹھے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، القدر قدرت اللہ، تقدیر اللہ کی قدرت ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا اللہ کی قدرت پر ایمان لانا ہے، تقدیر کا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ابن عقیل نے اس کلام کو بہت ہی زیادہ سراہا ہے اور فرمایا ہے ھذا يدل على دقت علم احمد وتبحره في معرفة اصول الدین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ القدر قدرت اللہ، کہ تقدیر اللہ کی قدرت ہے، یہ جو جملہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس جملے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی دقت اور اونچائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اللہ کے بارے میں کتنا گہرا علم تھا، کہ جس علم کی بنیاد پر انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر امام ابو الوفا نے کہا ہے فَإِنَّ إِنْكَارَ الْقَدَرِ إِنْكَارٌ لِقُدْرَةِ الرَّبِّ، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا انکار کرنے کے برابر ہے، کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر نعوذ باللہ قادر نہیں ہے، بندوں کے افعال کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، بندوں کے افعال کو لکھنے پر اللہ قادر نہیں ہے، اس طریقے کا انکار اس سے لازم آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، تقدیر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے پاس اس کا کیا مقام تھا۔ ایک تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے اس کا مقام واضح ہو گیا کہ اگر کوئی تقدیر کو نہ مانے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ قابل قبول نہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان القدر قدرت اللہ، کہ تقدیر اللہ کی قدرت ہے، یعنی اللہ کی تقدیر کو ماننا اللہ کی قدرت کو ماننا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، القدر نظام التوحید، جو تقدیر ہے یہ اللہ کی توحید کے نظام کو ماننے کے برابر ہے، یعنی تقدیر کا اللہ کی توحید سے گہرا تعلق ہے۔ تقدیر کو ماننا اللہ کی توحید کو ماننے کے برابر ہے۔ فمن وحد اللہ وآمن بالقدر تم توحیدہ، جو شخص اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا اور تقدیر پر ایمان لائے گا، ایسے آدمی کی توحید مکمل ہوگی۔ بات پر ذرا غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، تقدیر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے جو توحید کا نظام ہے اس نظام کو ماننے کا نام ہے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان رکھے گا، توحید پر ایمان لائے گا، اس کی توحید مکمل ہو جائے گی۔ وَمَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَصَ تَوْحِيدُهُ، جو شخص اللہ کی توحید پر ایمان لا لے گا لیکن تقدیر کا انکار کرے گا، ایسے آدمی کی توحید پوری نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل شیء بقدر، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ حتی وضعک یدک علی خدک، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہے تو وہ بھی تقدیر سے ہے۔ یعنی آپ جس طریقے کی بیٹھک ابھی بیٹھے ہیں، جس طریقے سے آپ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، یہ سب کا سب تقدیر میں ہے۔ اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے، اللہ نے اس چیز کو لکھا ہے کہ فلاں وقت میں میرا فلاں بندہ فلاں حالت میں بیٹھے گا، اس کے اتنے سیکنڈ کے بعد اس حالت کو بدلے گا۔ یہ ساری کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا اپنے گال پر ہاتھ رکھنا بھی تقدیر سے ہے۔ امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں سارے پرندے تھے، جنات تھے، انسان تھے، مختلف قسم کے جانور تھے، چونٹیاں تک تھیں، اتنی ساری فوج میں سے ہدہد غائب ہو گیا تو سلیمان نے ہدہد ہی کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر اترنے کا ارادہ ہوا، جاننا چاہتے تھے کہ یہاں سے پانی کتنی دوری پر ہے، اور ہدہد مہندس تھا، یعنی انجینئر تھا، اسے دور تک کا پتہ ہوتا تھا، اچھی طریقے سے علاقوں کو جانتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پانی کے بارے میں ہدہد سے پوچھنے کے لیے ہدہد کو آواز دی، دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، تو پوچھنے والے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر ہدہد مہندس اور انجینئر ہے
تو ایک معمولی سا بچہ جال بچھاتا ہے تو اس جال میں قید کیوں ہو جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذا جاء القدر حال دون البصر، جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، عقل مند بھی جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ تقدیر ہے، یعنی بہت ہی زیادہ دور سے دیکھنے والا پرندہ جو پانی کی خبر دے سکتا ہے لیکن معمولی سے بچے کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من کذب بالقدر فقد کذب بالاسلام، جس آدمی نے تقدیر کا انکار کیا گویا اس آدمی نے اسلام کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان اللہ قدر اجلا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ وقدر معه مرضا، انسان کی زندگی اور عمر بھی اللہ نے تحدید فرما دی ہے، اس کے ساتھ بیماری بھی، رزق بھی، عافیت بھی۔ فمن کذب بالقدر فقد کذب بالقرآن، جس آدمی نے تقدیر کا انکار کیا گویا اس آدمی نے قرآن کریم کا انکار کیا۔ ومن کذب بالقرآن فقد کذب بالحق، اور جس آدمی نے قرآن کا انکار کیا گویا اس آدمی نے حق کو جھٹلا دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، تقدیر چونکہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، تقدیر کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کا انکار کرنا پورے حق کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان کو بیان کرتے ہوئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِن لَّمْ أَشَاء، اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اگرچہ کہ میں اس چیز کو نہ چاہوں۔ وَمَا شِئْتُ إِن لَّمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، اور جو چیز میں چاہوں اگر تو نہیں چاہے گا تو وہ کبھی نہیں ہوگی۔ خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، اے اللہ تو نے تیرے بندوں کو پورے علم کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، تیرے علم کے مطابق نوجوان کو بھی زندگی گزارنا ہے اور بوڑھے کو بھی زندگی گزارنا ہے۔ عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ، اے اللہ فلاں پر تو نے انعام کیا، فلاں کو تو نے رسوا کیا، فلاں کی تو نے مدد کی اور فلاں کی تو نے مدد نہیں کی، یعنی یہ سب تیری مرضی اور تیرے اختیار سے ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ، اے اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بدبخت ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خوش بخت ہیں۔ اے اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تو نے خوبصورت بنایا ہے اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تو نے بدصورت بنایا ہے، یعنی جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو نے اپنے تیرے اختیار اور اپنی مرضی سے کیا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ تیرے اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ قدر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے بارے میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کے کام اندازے پر اور مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تبارک و تعالی کے سارے کام صحیح اندازے کے ساتھ اور وقت مقررہ پر طے پانے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، لیکن ہم اسے معلوم اور مقررہ اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پورے اندازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ قرآن کریم میں تقدیر کا تذکرہ ہے، کئی مقامات پر ہے، بس 4 آیتیں ہم نے بیان کی۔ مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں
ایمان کے ارکان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ایمان جن چیزوں پر لانا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ سے ملاقات کی ہے، سب کے سب کہا کرتے تھے کل شیء بقدر، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر کے تحت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی کی چالاکی اور عاجزی ہے تو وہ بھی تقدیر کے تحت ہوتی ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ میرے محترم بھائیو، تقدیر کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، نقصان ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر وہ وہاں نہ جاتا تو نہ ڈوبتا، اگر وہ نہ کھا لیتا تو اسے ایسا نہ ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ، لیکن یوں کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے جو چاہا کر دیا، یعنی میرے کچھ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، وہی ہونا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ تو سلف صالحین کا یہ مذہب ہے، یہ ماننا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، اس پر اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذہب السلف قاطبۃ ان الامور کلها بتقدیر اللہ تعالی، سلف صالحین کا، پورے سلف صالحین کا یہ مذہب اور ماننا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةِ، بہت ساری دلیلیں جو کہ قطعی دلیلیں ہیں اس بات کے لیے شاہد ہیں، قرآن سے بھی، سنت سے بھی، صحابہ کے عمل سے بھی، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ، سلف صالحین میں سب کے سب اس بات پر اجماع کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اب ماننا یہ ہے، جاننا یہ ہے کہ تقدیر کہتے کسے ہیں۔ یہ تو تقدیر کی اہمیت پہ اتنی بات ہو رہی تھی کہ تقدیر پر ایمان اہم ہے، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ تقدیر کا انکار اسلام کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گمراہی سے بچائے، صحیح سمجھ اللہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، تقدیر عربی زبان میں تقدیر کا لفظ ہے، تقدیر کا معنی ہم کہہ سکتے ہیں صحیح طور پر اندازہ کرنا، کہ ہم نے اس چیز کی تقدیر کر لی ہے، اس کا اندازہ کر لیا ہے۔ اور شریعت کی زبان میں تقدیر جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ سے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کا علم تھا اور ہے، اسی علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہونا ہے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کرنا چاہا اور ان چیزوں کو پیدا کر دیا۔ اتنی باتیں اگر تفصیل کے ساتھ جان کر ہم مان لیں تو ہمارا تقدیر پر ایمان درست ہو جائے گا، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا تھا اور ہونے والا ہے، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ سے معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو باتیں تھیں
ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ام الکتاب یا لوح محفوظ میں لکھ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو پیدا کرنا چاہا. اپنی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کر رہا ہے. تو 4 باتیں ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے مطابق ان چیزوں کو لکھا ہے اور چاہ رہا ہے اور ان چیزوں کو پیدا کر رہا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں: علم، لکھنا، اس کے بعد ان چیزوں کو چاہنا اور پیدا کرنا. یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں یا تقدیر کے 4 ارکان ہیں، جن میں سے ایک ایک رکن کو جاننا ضروری ہے اور ماننا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز علم، ہم اس پر بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس سلسلے میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں ہے. جو بھی اللہ کو مانتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہاں تک کہ ایک مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو علم ہے ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. کل کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ 1000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے. اس چیز کو ماننا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم بعد میں نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ یہ علم ہے. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ہم دنیا میں پیدا کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہماری عمر گزرے گی، اس مسجد میں ہم جمع ہوں گے اور اس طریقے کی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اور معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کس طریقے سے بیان کیا ہے اسے دیکھیں. سب سے پہلے تقدیر کا پہلا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ماننا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں تفصیلی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا اور ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو نہیں ہونے والا ہے یا نہیں ہوا ہے، اگر ہوتا تو کس طریقے سے ہوتا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. پھر ایک بار میں دہراتا ہوں، جو ہو گیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کس طریقے سے ہوتا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جتنے انبیاء گئے، جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنے درخت پیدا ہوئے، جتنی بارش کی بوندیں گری، سب اللہ کو معلوم ہے. جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، جو آگے ہونے والا ہے ہمیشہ کے لیے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کس طریقے سے ہوتا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی پلاننگ کے، یعنی آپس میں تم لوگوں کے بغیر کسی اتفاق کے، بدر کے میدان میں اچانک تم لوگوں کو لڑائی کے لیے ملا دیا. مسلمان ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو لینے کے لیے آئے تھے، مشرکین اس قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے. لڑائی کا کوئی ارادہ تھا؟ ارادہ نہیں تھا.
پہلے ہی سے کوئی موعد تھا؟ موعد نہیں تھا. پہلے ہی سے کوئی دیا ہوا وقت تھا؟ وقت مقررہ نہیں تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر پہلے ہی سے تم لوگ اس میدان میں آ کر ملنے کا ایک دوسرے سے وعدہ کیے ہوئے ہوتے تو تم لوگ اس وعدے پر پہنچ نہیں پاتے. یعنی وعدہ ہوا نہیں، اچانک آ کر ملاقات ہو گئی، جنگ ہوئی، فیصلہ ہو گیا، مشرکین ہار گئے، مسلمان جیت گئے. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ہی سے کوئی پلان نہیں تھا، پہلے ہی سے کوئی وعدہ نہیں تھا. لیکن اگر تم لوگ فلاں دن آ کر وہاں پر مل کر لڑنا ہے اس طریقے کا وعدہ کیے ہوتے لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ وقت مقررہ پر تم لوگ پہنچ نہیں پاتے. نہیں ہوا، ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وسعت علم ہے. علم کی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کشادگی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، یعنی سب اس کے علم میں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے آگے ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہو چکا ہے اسے بھی جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس پتے کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے. ذرا ہم سوچ سکتے ہیں دنیا میں کتنے جنگلات ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں درخت ہیں، ایک ایک درخت پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پتے ہیں، جن میں سے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. اور جب سے دنیا قائم ہیں قیامت تک رہیں گے. اللہ فرماتا ہے کوئی معمولی سا پتا بھی اگر گرتا ہے یعلمها، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ پتا کب پیدا ہوا، کب پیلا ہوا، اسے کب گرنا ہے، گرنے کے بعد کس کی خوراک بننا ہے، پھر کہاں جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. یعنی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے. تو اب کون سی چیز باقی رہی؟ اسی لیے اللہ نے کہا سمندر میں جو کچھ ہے جانتا ہے. کبھی مچھلی کے انڈے کھائے ہیں آپ؟ ایک لڑی میں کتنے ہوتے ہیں؟ دنیا کا بڑا سا بڑا عقل مند گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. خشخش کے مانند ہوتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کروڑوں اربوں خربوں مچھلیاں، پوری سمندر کی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ان کو پیدا کرتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے. بارش برستی ہے، کتنی بوندیں گرتی ہیں، ایک ایک بوند کے بارے میں اللہ جانتا ہے. ریگستان کے اندر جو ریت ہے، کتنے ذرات ہیں، کس کو کس وقت کہاں پہ اڑ کے جانا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت علم کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ ہم پیدا ہوں گے، جانتا تھا. جانتا ہے کہ ہم کب مریں گے، جانتا ہے. کس وقت ہم کیا کریں گے وہ بھی جانتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کتنی سانسیں لے گا، کتنے بار اس کے ناک سے ہوا جائے گی واپس آئے گی، وہ بھی جانتا ہے. جب اتنی باریکی سے جانتا ہے، ہمارے اعمال کو نہیں جانے گا؟ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کسے ماریں گے، اس کی کتنی نافرمانی کریں گے، اس کی کتنی فرما برداری کریں گے، اس کی کتنی اطاعت کریں گے، کس کو کتنا ستائیں گے، سب اللہ کے علم میں ہے. اسی علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے. اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ یعلم اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسول کسے بنانا ہے۔ بنانے سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی رسالت کو لکھ دیا کہ فلاں 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 کو رسول بنانا ہے۔ ان کے کتنے متبع ہوں گے، کتنے ستانے والے ہوں گے، ابو جہل کیا کرے گا، فرعون کیا کرے گا، یہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اسی کے مطابق اللہ نے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب جانتا ہے کہ راستے سے کون بھٹکنے والا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر رکنے والا کون ہے۔ تو یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں اس معنی میں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مشرکین کے بچوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کا قیامت کے دن کیا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، یہ دنیا میں کیا کرنے والے تھے اس کا علم اللہ کو ہے۔ یعنی جو بھی اللہ فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیع علم ہے، جس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں، ہمارا پلک جھپکنا بھی اللہ کو ہمارے پیدا کرنے سے پہلے معلوم ہے، تو اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ ان ذالک فی کتاب، یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز یعنی یہ سب کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى، پچھلے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور ایک کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے جو ہے کسی چیز میں وہ بھٹکتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ اسی لیے مؤمنین کہتے ہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمارے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کے مطابق لکھا۔ یہ قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ہے مَا مِن نَفْسٍ مَنفوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جو بھی سانس لینے والا نفس باقی ہے، پیدا ہونے والا ہے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم لکھ دیا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ جو ہے گڑبڑا جاتے ہیں، لکھ دیا ہے تو پھر کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ لکھا ہے تو اللہ نے کیوں لکھا ہے؟ اپنے علم کی وجہ سے لکھا ہے۔ تم کیا کرنے والے تھے یہ اللہ کو معلوم تھا، اسی علم کے مطابق اللہ نے لکھا۔ ہم جو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ لکھا ہوا ہے، ہم کیا کرنے والے تھے یہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے لکھا ہے، وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیو،
اللہ تبارک و تعالی لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے مطابق ان تمام چیزوں کو لکھا. لکھنے کے بعد اللہ نے چاہا کہ یہ چیز ہو، فلاں پیدا ہو. اگر اللہ نہ چاہتا ہمیں اولاد نہ ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتا فلاں پیدا نہ ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو فلاں قتل کے ذریعے نہ مرتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو دنیا میں زلزلہ نہ آتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو بارش نہ آتی. یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے چنتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم لوگ وہی چاہ سکتے ہو جو تمہارے چاہنے کے بارے میں تمہارا اللہ چاہے. گھر والوں نے کہا ماموں کی بیٹی ہے نکاح کر لو، دل نہیں کر رہا ہے. ماں باپ چاہ رہے ہیں نکاح ہو جائے، اللہ سے دعا کر رہے اللہ میرے بچے کے دل میں اس کی چاہت ڈال دے. پھر چاہنے لگا، پہلے نہیں چاہتا تھا بعد میں چاہنے لگا. کیوں چاہنے لگا بعد میں؟ ماں باپ نے دعا کی، اللہ نے چاہا کہ تم اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے دل میں چاہت آ گئی. چاہ رہے تھے کہ فلاں کورس کریں، دوستوں نے مشورہ دیا یہ نہیں یہ کرو، آدمی نے کہا میری چاہت نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے اطمینان دلایا کہ نہیں اس میں یہ فائدے ہیں. پھر چاہت آ گئی کہ نہیں یہی کورس کرنا چاہیے. پہلے چاہت نہیں تھی، بعد میں آ گئی. کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ چاہا کہ تم اس چیز کو پسند کر لو، تمہارے دل میں وہ چاہت آ گئی، وہ پسند آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہم چاہ سکتے ہیں. بخیل ہے، خرچ کرنے کا دل نہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، خرچ کرنے لگے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے چاہے. لیکن بندے کا اپنا اختیار ہے جس کے بارے میں ہم آگے بیان کریں گے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ کل میں وہ کام کر دوں گا. کہنا اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کروں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کر نہیں سکوں گا. تو میری جو چاہت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر منحصر ہے. اگر اللہ چاہے پھر میں چاہوں تو وہ ہوگا، اگر میں نہ بھی چاہوں تو ہوگا. لیکن میں چاہوں اللہ نہ چاہے تو ہرگز نہیں ہوگا. تو وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات کہی، وہی ہوگا جو تو چاہے گا، چاہے میں چاہوں کہ نہ چاہوں. اور یہ حقیقت ہے. اس سلسلے میں ذرا لوگ سو بھی رہے ہیں. قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو ہے ایک مختصر سا واقعہ ہمارے ایک ساتھی نے بیان کیا تھا جس میں تھوڑی سی ہنسی بھی ہے. کسی نے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اگر اللہ چاہے گا تو ہی تم جو ہے کھاؤ گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کھاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم نہ کھانا بھی چاہو گے تو کھاؤ گے. تو آدمی سوچا کہ اگر میں نہیں چاہوں اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. آج میں سوچ لیتا ہوں کہ کچھ نہیں کھاؤں گا، میری چاہت نہیں ہے. گھر سے نکل گیا کہ گھر والے مجبور کریں گے، پریشان کریں گے. جا کر جو ہے ایک جگہ پہ درخت کے اوپر جو ہے لیٹ گیا کہ کوئی مجھے زبردستی نہ کھلائے. درخت کے اوپر بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کچھ لوگ آ کے جو ہے نیچے مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کچھ چور تھے اور وہ لوگ جو ہے پکانے کے لیے کھانا بھی رکھے تھے. وہ لوگ کھانا پکا رہے تھے. اوپر دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے اسے پکڑ کر نیچے اتارا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ نہیں کوئی بات ضرور ہے.
تم نے ہمارے کھانے میں ضرور زہر ملایا ہوگا تاکہ تم ہمارا مال ہڑپ کے لے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہا نہیں تو پھر کھاؤ۔ تو مجبور ہو کر اسے کھانا پڑا۔ اس وقت اس نے کہا سچ ہے، چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں، اگر اللہ کھلانا چاہے گا تو ضرور کھلائے گا۔ تو عبرت ہے اس واقعے میں، کوئی قرآن اور حدیث کا واقعہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہ پوچھے۔ بہرحال ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس علم کے مطابق لکھا، تیسری چیز ہے اللہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت پر جمع دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہے تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیا بنایا ہے؟ امتحان گاہ بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے۔ بندے کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اچھا برا سوچنے کی اللہ نے تمیز دی، اپنا حکم اللہ تعالیٰ نے بتلایا، کہا کہ فلاں کام سے میں راضی ہوتا ہوں، فلاں کام سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ رضامندی کے کام کرو گے تو جنت ہے، ناراضگی کے کام کرو گے تو جہنم ہے۔ اختیار دے دیا، اللہ کو معلوم تھا کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لکھا، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور وہی جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن کچھ کو گمراہ کرتا ہے۔ کسے گمراہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم فاسق کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یعنی ایسے ہی آدمی کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتا، جو ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے کو چن لیتا ہے، اسی کو ہم اس راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کا نافرمان بن جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس نے ایسا کیا تو اب ہم نے اس کی دنیا میں سزا یہ مقرر کر دی کہ وہ جس طرف جانا چاہے اسی طرف لگا دیا ہم نے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کے اس کرتوت کی وجہ سے پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اسے ہدایت سے ہٹانے والی چیز کون سی تھی؟ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی نافرمانی کرنا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ہدایت آئی، بات سمجھ میں آئی، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، دیکھ لیا سامنے آ کر، لیکن نفاق کی بیماری اپنے دل میں پیدا کر لیا۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، یعنی غلط راستے پر چلنے کے بعد ہم نے اسے غلط راستے پر لگا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھلا دیے، جس راستے کو اپنانا ہے اپنا لے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے چاہے ایمان قبول کر لے اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ چاہت اور یہ مشیت بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، بندہ اپنے تمام کاموں میں مجبور نہیں ہے۔ آپ یہاں یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں شراب پیوں پھر میں شراب پیا مجھے سزا کیوں ہے، اللہ نے چاہا میں شرک کروں میں نے شرک کیا مجھے عذاب کیوں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں پر بندے کا اختیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں پر بندے کی پکڑ بھی نہیں کرتا۔ ہم میں سے کچھ ناٹے ہیں، کچھ لمبے تڑنگے ہیں، کچھ درمیانی قد کے ہیں۔ یہ جو نشو نما ہو رہی ہے، یہ نشو نما
ہماری اپنی مرضی اور ہمارے اختیار سے ہے؟ یعنی میں چاہوں کہ لمبا ہو جاؤں تو ہو جاؤں گا، میں چاہوں کہ ناٹا رہوں تو ناٹا رہ جاؤں گا؟ نہیں رہوں گا۔ اسی لیے اللہ اس پہ پکڑ بھی نہیں کرے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو لمبا کیوں نہیں ہوا، تو ناٹا ہی کیوں تھا، تجھے اور ذرا موٹا تازہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تو بیمار کیوں ہوا، تجھے بخار کیوں آئی تھی، چلو تجھے اتنی سزا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو ہماری اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس پہ پکڑ نہیں کرے گا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کام ہے آپ کا، گانے بج رہے ہیں، آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے، کیا اللہ آپ پر اس کی پکڑ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ لیکن جس گناہ کے کرنے کا ارادہ آپ کے دل میں پیدا ہوا، آپ نے اپنے مرضی اور اپنے اختیار سے اس کام کو کیا، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ جس میں بندے کا ارادہ ہے، بندہ اپنی حرکت سے اس کام کو کر رہا ہے، اسی پر بندے کی پکڑ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے غلطی سے ہونے والے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ خطا، غلطی سے راستے میں جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی عورت پہ، اچانک، ہم نے نہیں چاہا، اللہ پکڑ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن نظر پڑنے کے بعد دیکھتا رہوں، اس پر پکڑ ہوگی۔ لیکن غلطی سے جو پڑ گئی، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، جس میں بندے کا اپنا اختیار ہے۔ یعنی نظر پڑنے کے بعد تم کو سمجھ میں آ گیا یہ چیز دیکھنا صحیح نہیں ہے، اگر وہاں پر تم نے اپنی نظر نیچے نہیں کی تو اس پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ والنسیان، بھول ہو گئی، روزے سے تھے، جا کر پانی پی لیے بھول کر، پکڑ کرے گا اللہ؟ پکڑ نہیں کرے گا۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، لوگوں نے پکڑ لیا، مجبور کیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، کہا کہ گالی دو، اللہ کو گالی دو، نعوذ باللہ، یا اسلام کے بارے میں برا بھلا کہو۔ آدمی مجبور ہو کر کہہ دیا، اللہ پکڑ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر انسان کی اپنی مرضی اور اپنا اختیار نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنے بوجھ کی بندے کو طاقت ہے۔ اگر ہم لوگ فرض نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ کوئی آدمی اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اللہ پکڑ کرے گا؟ نہیں پکڑ کرے گا، کیونکہ وہاں پر اس کی طاقت جواب دے چکی ہے۔ تو یہ تقدیر ہے، یعنی جس پر آپ کا اختیار ہے، جسے آپ چاہ کر اپنی قدرت کے ساتھ کر سکتے ہیں، گناہ کریں یا جو ہے نیکی سے باز رہیں، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی وہی چاہتا، بندہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ چاہے گا۔ لیکن ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ملک میں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ چاہے تو اسے روک سکتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر شراب پی رہا ہے؟ یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ وہ شراب پیے، اس کے باوجود بھی پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ اگر اللہ چاہے گا کہ وہ شراب نہ پیے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے کہ اس کے منہ تک شراب جائے ہی نہ، ہو سکتا اللہ اس کے منہ کو بند کر دے کہ وہ شراب پیے ہی نہ۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے چاہے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، نیکی ہو کہ برائی، جو کچھ بھی اللہ کی زمین پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہوگا۔ اللہ کی زمین پر کوئی شخص زبردستی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر عاجز نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے اس بات سے کہ اس کے زمین پر ہونے والی نافرمانی کو نہ روک سکے۔ ہم اپنے بچوں کی بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کر لیتے ہیں اپنے گھر میں، جسے ہم لوگ پسند نہیں کرتے لیکن چھوڑ دیتے ہیں، یہ ڈھیل ہے کہ بچے سدھر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی زمین میں اپنے بندوں کو امتحان کے لیے یا بطور ڈھیل کے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عاجزی کی وجہ سے ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ قدرت والا ہے، ہر گنہگار کو چاہے تو فوراً گناہ کرنے سے پہلے پکڑ سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کی زمین پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جسے اللہ نے چاہا لیکن پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کو یہ چیز پسند نہیں کہ بت پرستی کریں، قبر پرستی کریں، لیکن کیا ایسی بات ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے کہ اللہ چاہے تو روک نہیں سکتا؟ ایسی چیز نہیں ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ کو معلوم بھی ہے کہ ہو رہا ہے، اللہ روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے اسی لیے اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ سب کا سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو پیدا کر سکتا ہے؟ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دجال کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ شرک کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ زنا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن حکمت ہے۔ کوئی بھی صرف برائی اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی ہے، ہر برائی میں ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، بھلائی اور برائی دونوں پہلو ہیں، حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کچھ چیزوں کی حکمتیں ہمیں معلوم ہوئی، بہت ساری چیزوں کی حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر میدان جنگ میں ایک کافر، اللہ کا ایک دشمن، ایک مومن اور مجاہد آدمی کو قتل کرتا ہے۔ قتل کا یہ کام کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اس کام کو ایک طرف سے دیکھیں تو بڑا خیر ہے، ایک طرف سے دیکھیں تو بہت بڑا شر ہے۔ قتل کے اس کام کو اگر مومن کے لیے دیکھیں، مومن کی ترقی کے اعتبار سے دیکھیں تو شہادت کا رتبہ ہے، شہادت کا درجہ ہے۔ اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی چیز ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے مقام کو اونچا کرتا ہے۔ یہی چیز کافر کے حق میں کیا ہے؟ ایک مومن کو قتل کیا، جہنم کا باعث ہے۔ لیکن جو کام ہے حقیقت میں وہ کام بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، کرنے والے کے اعتبار سے وہ کام یا تو برا ہوتا ہے یا تو وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے محض شر، محض برائی اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے پیدا کیے ہوئے شر سے نہیں، کیونکہ اللہ نے شر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کا شر ہے، ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
اسی لیے میرے محترم بھائیوں، محض شر اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، خالی برائی اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی۔ جو بھی چیز اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ اچھی ہے۔ برائی پیدا کی ہوئی مخلوق سے نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے برائی نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر جماع کا عمل اللہ نے پیدا کیا تاکہ نسل باقی رہے، لیکن کرنے والے نے اسے غلط طریقے سے کیا تو وہ زنا ہو گیا اور وہ بدکاری ہو گئی اور وہ شر ہو گیا۔ اگر حلال طریقے سے اس کام کو کرے تو وہ نکاح ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کیا ہے وہ چیز اچھی ہے، لیکن استعمال کرنے والے کے اعتبار سے اس چیز کے اندر شر اور برائی آ جاتی ہے تو وہ برائی اللہ کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ اس چیز کے کرنے کا ارادہ اور اس چیز کے کرنے کی قدرت اللہ نے بندے میں رکھی ہے، اللہ نے بندے میں پیدا کی ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی میں جو کچھ بھی کروں گا سوچوں گا، پھر حرکت میں آؤں گا کروں گا، یہ سوچنے کی طاقت اور یہ کرنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو اس اعتبار سے جو نتیجہ آ رہا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، جبکہ اس کام کو میں کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ برائی اور بھلائی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، محض برائی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ چونکہ بندہ برائی کرتا ہے تو اس کام کے کرنے کی طاقت اور ارادہ اللہ نے بندے میں پیدا کیا ہے، اسی لیے اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ جو تقدیر ہے، تقدیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عام تقدیر ہے جس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک تقدیر انسانوں کی الگ تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی نسل کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان سے ذریت نکالا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کے ایک بڑے حصے کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا کہ یہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ اللہ نے اٹھایا، کہا کہ یہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ایسے اعمال کریں گے جن کی وجہ سے یہ جنت میں جائیں گے، اور یہ ایسے اعمال کریں گے جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمر کی تقدیر ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی عمر، اس کی روزی، اس کا نیک یا برا ہونا، یہ سب کا سب لکھ دیا جائے۔ تو لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہی انسانوں کی تقدیر پھر الگ کر دی گئی۔ انسانوں کی تقدیر میں سے ہر انسان کی تقدیر اس کے ماں کے پیٹ میں الگ کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر میں ہر سال کی تقدیر کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکمت والے کی جانب سے ہر کام کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یکتب فیہا ما یحدث فی السنۃ من موت وحیات وعز وذل ورزق ومطر، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سال میں جو کچھ ہونا ہے، جتنے پیدا ہونے ہیں، جتنے مرنے ہیں، جتنوں کو عزت ملنی ہے، جتنوں کو ذلیل ہونا ہے، جس کو جو روزی ملنی ہے، جتنی بارش ہونی ہے، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کون حج کرنے والا ہے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سال کی اس تقدیر کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ کی تقدیر بھی بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے
کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یا کام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے، ہر دن میں کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو جھکاتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی سے چھینتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے، کسی کو فقیر کرتا ہے، کسی کو ہنساتا ہے، کسی کو رلاتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی عطا کرتا ہے، اور بہت سارے کام جو اللہ تبارک و تعالی ہر دن میں کرتا ہے۔ تو تقدیر تمام مخلوقات کی بھی ہے، انسانوں کی تقدیر میں الگ الگ طریقے کی ہے، پورے انسانوں کی تقدیر، پھر ہر انسان کی الگ الگ تقدیر، پھر اس کے بعد ہر سال میں تقدیر الگ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہر دن کی تقدیر ہوتی ہے، اور جو ہے اس طریقے سے بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ جو ہے جانتا ہے۔ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت مختصر ہے اسی لیے میں باتوں کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری نبھانی چاہیے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر تقدیر پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہے، رشتے کو جوڑنے سے عمر کا بڑھنا یا رزق کا بڑھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں اہل علم نے کہا، کتاب و سنت کی روشنی میں اور باقاعدہ اس کے دلائل ہیں، ام الکتاب یا لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سابقہ علم میں ہے، جو اللہ کے علم میں تھا وہی لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اللہ کے پاس ام الکتاب ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، ام الکتاب میں لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں سے کچھ بھی بدلا نہیں جاتا، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ چیز باقی ہے اور موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے پاس ایک کتاب دیتا ہے جس میں بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے لکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر اتنے سال کی ہے، اسے اتنی روزی ملنے والی ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں اس کتاب میں فرشتے کو یہ لکھایا جاتا ہے مثلا کہ اس بندے کی عمر 100 سال کی ہوگی، اگر یہ بندہ رشتوں کو جوڑے گا تو اس کی 20 سال کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا، جوڑے گا کہ نہیں جوڑے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ام الکتاب میں اللہ نے لکھا ہے کہ اسے 100 سال زندہ رہنا ہے یا 120 سال زندہ رہنا ہے، لیکن فرشتے کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ جب وہ رشتوں کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی عمر میں 20 سال کا اضافہ کیا جائے۔ اس طریقے کی کئی چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر عطا کیا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا داؤد علیہ السلام پر حضرت آدم علیہ السلام کو رحم آ گیا، کیونکہ بڑے خوبصورت تھے، پسند آ گئے، بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کی عمر 60 سال لکھی تھی، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ آدم 40 سال دیں گے تو ان کی عمر میں بڑھایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی عمر زیادہ لکھی گئی تھی، اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اپنی عمر کا اتنا حصہ داؤد کو دیں گے تو ان کی عمر سے گھٹایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے ایک مقررہ مدت عمر لکھی تقدیر میں، لیکن جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
یہ قوت عطا کیا یا اللہ کی یہ مشیت ہوئی کہ فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام نے چانٹا مارا، واقعہ مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی زندگی انہیں دی جائے گی۔ تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ایسا کریں گے تو ان کی اتنی عمر بڑھائی جائے گی، لیکن فرشتے کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کرنے والے ہیں کہ نہیں کرنے والے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کرنے والے ہیں، اسی لیے ان کی جو عمر لکھی گئی تھی اسی عمر پر ان کی موت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بندوں کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں نیکی کا کام کرے گا جس کی وجہ سے اتنا رزق اس کا بڑھایا جائے گا، لیکن فرشتے کو معلوم نہیں ہے، اس وقت وہ چیز بڑھائی جاتی ہے۔ تقدیر پر ایمان میں ایک اہم مسئلہ ہے، گناہ کرنے کے بعد تقدیر کو حجت بنانا کہ یہ میرے تقدیر میں لکھا تھا میں نے کیا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے مسلمان علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندہ گناہ کر کے تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتا، تقدیر کو دوش نہیں دے سکتا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ بہت قیمتی باتیں ہیں لیکن وقت کی مناسبت کی وجہ سے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں جو مسلم شریف میں ہے۔ گناہ پر آپ تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ میں نے گناہ کیا تو وہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حجت کو نہیں مانا ہے۔ مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ان چیزوں کو حرام نہ کر لیتے اپنے اوپر جو ہم نے حرام کر لیا ہے، لیکن اللہ نے ان کی حجت کو نہیں مانا۔ لیکن آئی ہوئی مصیبت اور پریشانی پر آدمی تقدیر کا دلاسا دے سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مقدر میں تھا، ہوا، تاکہ اس سے صبر کی تلقین ہو سکے۔ اور یہی واقعہ حضرت موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں حجت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ ہی آدم ہیں جن کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، یعنی جن کی غلطی نے ہم تمام کو جنت سے نکال دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ، کیا آپ ہی وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جن سے اللہ نے بات کیا؟ ثم تلومنی علی امر قد قدر علی، پھر تم ایک ایسی چیز پر میری ملامت کر رہے ہو جو میرے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے اس پریشانی کا تذکرہ کیا، گناہ کا نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی تھی وہ غلطی معاف کر دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اسے جانتے بھی تھے، تورات میں اس کا تذکرہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر جو ملامت کر رہے تھے، گناہ پر ملامت نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو مصیبت آئی ہوئی تھی اس مصیبت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کہہ کر موسیٰ کو لاجواب کر دیا کہ یہ غلطی ہمارے مقدر میں بہت پہلے لکھی ہوئی تھی، یہ کوئی جو ہے کی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ ہو گئی ہے۔ اگر گناہ پر آدم علیہ السلام کو دلیل دینی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی وہ موسیٰ ہیں جنہوں نے ناحق قتل کیا تھا غلطی سے، آپ ہی وہ موسیٰ ہیں جنہوں نے تورات کی تختیوں کو پٹخ دیا تھا۔ لیکن گناہوں پر تقدیر کو دوش نہیں دیا جا سکتا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو معلوم ہے، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ پریشانی اور مصیبت پر جو ہے تقدیر سے تسلی اور دلاسا حاصل کیا جا سکتا ہے کہ بھائی قتل ہو گیا، غلطی سے کر دیا، لیکن جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے جان بوجھ کر جو قتل کیا ہے وہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔
اس سلسلے کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں جو ہے اہل علم نے اس طریقے سے کرنے سے جو ہے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو کچھ بھی تقدیر میں ہے اس پر راضی نہیں ہونا ہے، جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس پہ راضی ہونا ہے، لیکن گناہ کر کے اس پہ راضی ہو جائیں کہ بھائی میں نے شراب پی لیا، میں راضی ہوں کیونکہ یہ میری تقدیر میں ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں راضی ہوں کیونکہ یہ میری تقدیر میں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں راضی ہوں، یہ میری تقدیر میں ہے، تو یہ حماقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق اور نافرمانیوں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، اسی لیے اسے ناپسند ہی سمجھنا چاہیے، اور اس چیز کی جو ہے شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کے ان معاملات میں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسے شبہات میں پڑ گئے جو انہیں کفر سے نکال دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو پیدا نہیں کیا، شر کی کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شر کو چاہتا بھی نہیں ہے، جو کفر ہو رہا ہے اللہ اسے نہیں چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کی چاہت کے بغیر ہی ہو رہا ہے، تو نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی ثابت کرنے کے برابر ہے کہ اللہ کی زمین میں وہ ہو رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کی مملکت اور اس کی سلطنت پہ جو ہے قدرت اور قابو نہیں ہے، اور یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ حضرت حمزہ شہید نہ ہوں تو شہید نہ ہوتے، اگر اللہ یہ چاہتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہ ڈالا جائے تو نہیں ڈالے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا، پسند نہیں کیا، اسی لیے جو کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سزا دے گا۔ اسی لیے ایسے ہی ایک شخص کے پاس جو کہ تقدیر کا انکار کرتا تھا یا یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برائی کے کاموں کو نہیں چاہتا ہے پھر بھی ہو جاتے ہیں، ایک اعرابی آیا، اور وہ شخص جو ہے عمرو بن عبید تھا، معتزلہ کے فرقے سے تعلق رکھنے والا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ صرف نیکی کے کاموں کو چاہتا ہے، جو گناہ کے کام ہیں وہ اللہ کے چاہے بغیر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس آدمی کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک بدھو آیا، آ کر کہنے لگا کہ میری ایک اونٹنی چوری کر لی گئی ہے، کسی نے چوری کر لیا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے۔ تو عمرو بن عبید المعتزلی جو بڑا امام تھا اور بہت بڑا جو ہے اس گمراہ فرقے کا ماننے والا تھا، اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم ان ناقۃ المسکین سرقت ولم ترد سرقتها اللہم ارددها علیہ، اے اللہ اس مسکین آدمی کی اونٹنی چوری ہو گئی ہے، تو نہیں چاہتا تھا کہ چوری ہو، پھر بھی چوری ہو گئی ہے، تو واپس لوٹا دے۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ بس مجھے آپ کے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اب اللہ چاہے گا واپس آئے تو پھر نہیں آئے گی، کیونکہ نہیں چاہا پھر بھی چوری ہو گئی، یعنی کوئی اس سے بھی بڑا ہے جو اس کے نہ چاہنے کا کام بھی کر سکتا ہے، اب وہ چاہے گا کہ واپس آئے تو پھر نہیں آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ تو اس طریقے سے میرے محترم بھائیو، ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو چاہا، اس کے پیچھے مصلحت ہے جو بندہ نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اسے ہدایت دینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے کوئی اور چیز عطا کرنا چاہتا ہو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں حکمت کی جو ہمارے جو ہے عقل میں نہیں آتی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے اس چیز کو ہم قبول نہ کریں۔ عبد الجبار الحمدانی ایک ایسا ہی شخص تھا جو اسی طریقے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایک جلیل القدر عالم جو ہے آئے تو اس نے کہا سبحان من تنزہ عن الفحشاء، اللہ پاک ہے جو فاحشہ اور بے حیائی کے کاموں کو نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا سبحان من لا یقع فی ملکہ الا ما یشاء، اللہ پاک ہے جس کی مملکت میں اس کے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہی ہوتا ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ڈھیل دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آخر میں ایک مختصر سا واقعہ اور اسی پر ہم درس ختم کرتے ہیں، جس کو امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو اسی عقیدے اور اسی فکر کا مالک تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بندے کے اپنے جو ہے کرتوتوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو کچھ ہے مقدر کے سہارے پر جو ہے گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا تھا اور تقدیر کو دوش دیتے جاتا تھا۔ تو وہ آدمی بڑا مالدار تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بکریوں کا چرواہا آیا اور آ کر کہنے لگا ساری بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں انہیں ایک میدان میں چرا رہا تھا جہاں پر کوئی گھاس کچھ بھی نہیں تھا، کئی دن تک وہیں پر روکے رہا تو وہ ہلاک ہو گئی۔ کہا کہ تم نے وہاں پر کیوں روکا جب جانتے تھے کہ گھاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کہ تقدیر میں تھا، روک دیا۔ تو وہ چلانے لگا۔ اتنے میں جو ہے اس کا مال، بہت سارا مال، تجارتی مال تھا، جس کا نگہبان تھا، وہ شخص آیا، کہا کہ میں مال کو ایک پرخطر راستے سے لے کے جا رہا تھا جہاں کے بارے میں معلوم تھا کہ بہت سارے ڈاکو اور لٹیرے ہیں، پورا کا پورا مال لوٹ گیا۔ کہا کہ تم اس راستے میں کیوں گئے؟ تم کو تو وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جانا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا قضاء اللہ و قدر، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اور یہ مقدر تھا، ہو گیا۔ اور بھی چلایا۔ تیسرا آدمی آیا جو اس کی اولاد پر نگہبان تھا، اس نے کہا کہ تیرا بچہ مر گیا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں اسے ایک کنویں کے پاس لے گیا، کہا کہ اس میں اتر کر تیرنا سیکھو۔ کہا کہ تم جانتے نہیں تھے کہ وہ تیرنا نہیں جانتا ہے؟ کہا اسی لیے جاننے کے لیے ہی تو اتارا کہ وہ تیرنا سیکھے۔ کہا کہ تم کو بھی ساتھ میں اترنا چاہیے تھا۔ کہا تقدیر میں تھا سو ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا کہ ہر چیز کو تقدیر کی طرف دوش نہیں دیا جاتا۔ اب تم غصہ کیوں ہو رہے ہو جب مانتے ہو کہ یہ سب تقدیر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب اگر ایسی باتوں کو منسوب کریں تو اللہ تعالیٰ اور بھی غصہ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، مختصر یہ ہے کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اور اس علم کو لکھی گئی چیزیں ہیں۔ بندے کیا کرنے والے تھے یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لکھا، بندے وہ جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ آپ نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرو، جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کام اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جنت کے لیے بنایا گیا ہے یا جہنم کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں یا گناہ کرتے جاؤں کہ مجھے جہنم کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ حماقت ہے۔ یہ کیسے معلوم کہ جہنم کے لیے بنایا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے جنت کے لیے بنایا گیا ہو۔ اللہ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ہم یہی طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ عمل کرے۔ دنیا کے معاملات میں جس طریقے سے تقدیر پہ بھروسہ کر کے کھائے بغیر آدمی نہیں بیٹھتا، یہ نہیں سوچتا میرے تقدیر میں لکھا ہوگا تو میرا پیٹ بھر جائے گا، کھانا سامنے رکھ کے کوئی نہیں بیٹھتا، ہاتھ آگے بڑھا کر کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کے کام میں بھی یہ سوچ کر آدمی کو کرنا چاہیے کہ یہ کام اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے، اس کام کے کرنے سے میں جنت تک پہنچ سکتا ہوں، اس لیے مجھے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آدمی نیکی کے کام میں آگے بڑھے، لیکن ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی کرنے کی کسی کو طاقت ہے۔ اللہ غالب ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے علم کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اور اخیر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس سنہرے جملے سے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا القدر قدرت اللہ، کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ماننے کا نام ہے۔
کہ اللہ علم والا ہے، لکھا ہے، اللہ کی قدرت سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اللہ کی اطاعت ہوگی نہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، لیکن بندوں کو اختیار دیا گیا ہے، اسی اختیار کے مطابق بندے کام کر رہے ہیں۔ بندوں کو بھلائی کا حکم دیا گیا، برائی سے روکا گیا، بھلائی کا کام کریں گے ثواب پائیں گے، برائی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کی جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو اطاعت کی توفیق دے، نافرمانی سے بچائے، ارکان ایمان کو صحیح طور پر سمجھ کر مکمل ایمان رکھنے کی اللہ توفیق دے۔